اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نذیر احمد سنظر نئے ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ویورز، ملک کے اندر بحران ہے، آئینی بحران ہے۔ یہ بحران کے پی کے اور پنجاب اسمبلیز کی ڈیسولوشن کے بعد اس وقت ہوا جب گورنر نے ڈیٹ دینے سے انکار کر دیا، الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ مجھے ڈیٹ نہیں مل رہی، فنڈز نہیں مل رہے، سیکیورٹی نہیں مل رہی۔ یہ سارا کچھ فیک ہے، یہ سب کچھ فیبریکیٹڈ ہے اپنے مقاصد خواہشات کے مطابق، ورنہ کوئی بحران نہیں ہے۔ جب آئین ہے اور وہ واضح ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی ٹرم پوری کرنے سے پہلے ڈیزالو کی جائیں تو سیکشن 224 کی کلاس 2 کے مطابق 90 دن کے اندر 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور گورنر کی بھی ذمہ داری۔ یہ کہنا کہ میں نے اسمبلیاں چونکہ ڈیزالو نہیں کی تو گورنر کا یہ موقف انتہائی مذاق خیز ہے۔ اسمبلیاں ڈیزالو ہی چیف منسٹر کی ایڈوائس پر ہوتی ہیں، گورنر کے نام پر ہوتی ہیں اور ودن 48 آورز ہر صورت ڈیزالو ہونا ہوتا ہے۔ یہ آئین کی منشا ہے اور فرض یہی کیا جائے گا کہ یہ گورنر نے ہی ڈیزالو کی ہیں، چاہے سائن کرے یا نہ کرے۔ تو 90 ڈیز کے انہیں فوراً ڈیٹ بھی دینا چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسمبلیاں نہیں ڈیزالو کی کیونکہ میں نے دستخط نہیں کیے، تو پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو بنی ہے اس سے حلف کیوں لے رہے ہیں؟ اس کا جواب تو دیں۔ کابینہ کا حلف وہ لے رہے ہیں، چیف منسٹر کا حلف وہ لے رہے ہیں، اور چیف منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں وہ ایک ریگولر چیف منسٹر سے زیادہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ضرورت ہے گورنر صاحب دستخط کر رہے ہیں۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر ڈیسولوشن آف اسمبلیز وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے یا انہوں نے اسمبلی ڈیزالو نہیں کی؟ تو آفٹر ڈیسولوشن جتنا بھی سینیریو ہے اس کا تو وہ حصہ ہے۔ اب ایک نیا بحران آ گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ اوور ڈیلے ہو رہی ہے ٹو ہیلڈ دا الیکشن، تو ایز اے کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن انہوں نے سو موٹو نوٹس لے لی۔ اس سے پہلے پاکستان بار کونسل بھی سیم کانٹینٹ کی پیٹیشن فائل کر چکی ہے اور وہ بھی اس ٹرائل کا حصہ ہے۔ پھر سمجھ سے بات باہر ہے کہ جب ایک 9 ججز کا بینچ بن گیا تو 4 ججز نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ کیوں لکھا سو موٹو کے خلاف، جبکہ بار کونسل کی پیٹیشن بھی تو موجود ہے؟ وہ دونوں کی سماعت کٹھی ہونی ہے، تو پھر ڈسینٹنگ نوٹ کا کیا فائدہ؟ اگر وہ صرف سو موٹو ہوتا تب کوئی بات بن سکتی تھی۔ ڈسینٹنگ نوٹ دینے والوں میں جسٹس مندوخیل جو ہیں وہ سر فہرست ہیں اور وہ بینچ کا حصہ ہیں، جبکہ اعجاز الحسن اور رقوی صاحب معذرت کر چکے ہیں، عطر من اللہ صاحب اور یحییٰ آفریدی بھی معذرت کر چکے ہیں۔ تو اب بینچ صرف 5 کا رہ گئے جس کو چیف جسٹس ہیڈ کریں گے، اور کل سماعت ہوگی، کچھ تھوڑی سی آج بھی ہوئی ہے، اور وہ جو اپلیکیشن ہے فل بینچ کی اس پہ بھی اس کو بھی سنا جائے گا۔ چیف جسٹس نے کہا اور فرمایا کہ کل ہمیں سماعت مکمل کرنا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، چیف جسٹس صاحب کے الفاظ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ودن 2-3 ڈیز کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اب کوئی فیصلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیر از اے نو آپشن ایٹ آل۔ 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہر صورت کروانے ہیں، 1 گھنٹہ بھی ڈیلے نہیں ہو سکتے، یہی آئین کی منشا ہے۔ میں یہاں معذرت کے ساتھ، 1000 بار معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ججز جنہوں نے معذرت کر لی ہے کہ وہ بینچ وہ اس کیس کی سماعت کرنے سے معذرت کر لی ہے، ان ججز کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو سماعت تھی یہ جو سماعت آئین کے تحفظ کے لیے تھی، اور تمام ججز جو ہیں وہ آئین کے محافظ ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں،
وہ انکار کیسے کر سکتے ہیں, وہ بینچ سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ کوئی نارمل جنرل کیس نہیں تھا, کوئی پولیٹیکل کیس نہیں تھا, یہ کسی فرد کا کیس نہیں تھا, یہ تو آئین کا کیس تھا. آئین کو ڈیفینڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سیلریز کس بات کی لے رہے ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی ویورز میں اس ویڈیو کو کلوز کرتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اسے سبسکرائب کریں, لائک کریں, کامنٹ کریں. I will be highly thankful to you. Thanks.